يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين۔ اللہ کریم، اللہ مہربان کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، ثنا ہے، تمجید ہے، بزرگی ہے، کبریائی ہے۔ اس ہستی کی جتنی بھی تعریف، تمجید، شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس رب جلیل و کبیر نے ہمیں انتہائی عظیم ایک مہینہ سے مالا مال کر دیا ہے۔ ان آفات اور بلیات، طرح طرح کے بیماریوں سے اللہ نے مجھے آپ کو محفوظ رکھ کر پھر سے رمضان نصیب ہوا۔ اس کا شکر جتنا بھی ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک المجد لا الہ الا انت۔ انگن صلاۃ و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس ہستی نے ہمیں اپنے مالک کے ساتھ جڑایا، رب کی بندگی کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور اس افضل ترین ہستی، افضل ترین نبی کے امتی بنایا، اور اللہ نے ہمیں افضل ترین کتاب، افضل ترین مہینہ سے نوازا۔ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کے خیر و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اس کے قدر منزلت کو سمجھنے، جاننے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ رات، دن، یہ تاریخ، یہ زمانے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور رب العالمین جانتا ہے کون سا زمانہ افضل ترین ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی۔ اور مہینوں میں سے افضل ترین وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کو اللہ نے نازل کر دیا ہے، افضل ترین امتی ٹھہرایا۔ ورنہ افضل ترین زمانے میں ابو جہل بھی پیدا ہوئے، افضل ترین جگہ عرض مقدس مکہ معظمہ میں ابو جہل، ابو لہب بھی پیدا ہوئے، لیکن دنیا کی یہ بدترین لوگ ہیں۔ اس ایک مہینے کی عبادت اللہ کے ہاں بہت ہی قدر و منزلت ہے۔ شعبان کے آخری جمعہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا: قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ یہ انتہائی عظیم مہینہ ہے، انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اور اہم ترین فریضہ اس میں تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ کو عبادات میں نوافل کی نسبت سب سے زیادہ پسند فرائض ہے، تو یہ روزہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ ہر عمل انسان جب کرتا ہے دنیا کو نظر آتا ہے۔ 5 وقت نماز کے لیے آپ کو گھر سے نکلنے ہوں گے اور لوگوں کو نظر آئے گا مسجد میں آئے ہیں، اگر نہیں آئے تو یہ منافق آدمی ہے، بے ایمان فاسق فاجر ہے جو مسجد میں نہیں آتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، نمازی۔ عالمی سطح کا میلہ لگتا ہے، حج، یہ دنیا بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ریا، نمود کی آمیزش کا خطرہ ہے۔ زکوٰۃ ہو، نماز ہو، حج ہو، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بزبان نبوی ارشاد فرمایا: الصوم لی، یہ روزہ صرف میرے لیے ہی ہے، خالص میرے لیے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
میں اس کا اجر اور ثواب دوں گا۔ بات یہ ہے کہ انتہائی قیمتی معیاری عبادت ہے، اس کا اجر ثواب فرشتے نہیں لکھ سکتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ خود عنایت فرما دیتا ہے۔ جہاں تک عبادات ہیں ساری زمین پر فرض ہوئے، لیکن نماز کی فرضیت کی باری آئی، اللہ نے اسپیشل اوپر بلایا۔ ہر مومن کا یہ معراج ہے، آسمانوں میں بلند کی، سدر منتہا سے اوپر اللہ نے اپنے قریب کر کے نماز کا تحفہ عنایت کیا۔ تو یہ روزے کا جو اجر ثواب ہے اللہ خود ڈائریکٹ دیں گے۔ جہاں نماز کو تحفے کے طور پر اپنے نبی کے لیے اسپیشل اپنے پاس بلا کے دیا، جب ہم اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو اللہ ڈائریکٹ ہمیں اس روزے کا اجر دے گا۔ اس کے آداب اور شروط کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے نیکی کے راستے کھول دیے گئے ہیں، یہ ان کے لیے جن کے دلوں میں رغبت ہوں، چاہت ہو، شوق ہو، لگن ہو، کوشش ہو، ورنہ مہینہ خالی آنا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مہینہ صحیح روایات کے روشنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا سفدت الشیاطین والمردت الجن، یہ سرکش شیطانوں کو جھکڑ دیا گیا ہے اس کی رحمت کو عام کرنے کے لیے۔ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے گئے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، اب نیکی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور منادی ندا کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی میں آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھ جاؤ، نیکیاں سمیٹنے کے ایام ہیں، اور برائیوں میں حد سے تجاوز کرنے والے اب تو باز آ جاؤ۔ اب نیکی کا مہینہ ہے، برائی ختم کر دو۔ اور جو بندہ اس مہینے میں بھی برائی میں لت پت رہتا ہے، اور اس کا معنی یہ نہیں شیطان بند نہیں ہے، اس کا شیطان کھلا ہوا نہیں، بات یہ ہے شیطان کا دوست خود ہی شیطان بن چکا ہے، شیاطین الانس والجن۔ اور ایسا انسان شیطانوں سے بھی بدتر ہوتا ہے جو شیطانی تمام اعمال میں حد سے زیادہ آگے گزر چکا ہوتا ہے۔ ابلیس کے سب سے چہتے لوگ صرف فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب نہیں، یہ تو میدان میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑے تھے ابو جہل، ابو لہب، لیکن ابلیس ڈر کے مارے بھاگ گیا میدان کارزار سے جب بدر کا مقام تھا۔ انی اری ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ شیطان بھی ڈر گیا، بھاگ گیا، لیکن شیاطین الانس ڈٹے رہے کفر پر، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ استغفار کرو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لو، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ اور یہ وہ مہینہ ہے ان للہ عند کل فطر اتقاء من النار، آپ کے توبہ قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ روزانہ شام کو افطاری کے ٹائم پہ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ من رمضان، رمضان کی ہر رات میں آزادی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں پہلی رات میں گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما، ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اور اس مہینے میں جہاں جنت اور نیکی کے سارے راستے کھلے ہیں اور ان کے اجر ثواب بہت زیادہ ہیں، وہاں پر دعاؤں کی مقبولیت کا بھی یہ مہینہ ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر مسلمان کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی ساعت ہوتی ہے
جس میں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن آخری ساعات ہیں عصر کے بعد، لیکن روزہ دار کے لیے ہر روز افطاری کے ٹائم دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے، لیکن یہ ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں کھانے بنانے میں، کاموں کو سمیٹنے میں۔ کاروبار کے آخری ٹائم ہوتا ہے، بس ابھی نکلوں، سب روڈ پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور دعا کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ الامان والحفیظ۔ اور اس مہینے کے ہر عمل اللہ 700 گنا سے بڑھا کر بے حساب اجر ثواب سے نواز دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انصاری خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْتِلُ حَجَّةً۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، رمضان میں عمرہ کر لیا کرو تم۔ رمضان کی جو عمرہ ہے حج کے برابر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرما، بار بار حج نصیب فرما، رمضان کے عمرے نصیب فرما۔ تو یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے اور جنت میں درجات بلندی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ عتق من النار ہے۔ اور روزے دار کے لیے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اور فرشتوں کی دعائیں اللہ قبول فرما دیتا ہے جب آپ بھی معافی مانگے۔ ہم اللہ سے نہ معافی مانگے تو خالی فرشتوں کی دعا کافی نہیں ہے۔ اس روزے میں روزے دار اللہ کے ہاں محبوب ترین انسانوں میں سے ہیں، اور روزے کی حالت میں بھوک پیاس کی وجہ سے معدے سے جو بدبو نکلتی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ مشک عنبر سے بھی زیادہ یہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ یعنی جتنا زیادہ آدمی کو بھوک کی وجہ سے تکلیف ہوں گے اتنے ہی اس کے لیے اجر ثواب ہے۔ نیکیاں بہت قیمتی ہیں، قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے لوگ دوڑ رہے ہوں گے، اور یہ رمضان کا ملنا، زندگی 1 سال کا اضافہ ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ 2 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک سال پہلے شہید ہو گئے، اور دوسرا 1 سال جیتے رہے، بستر پر فوت ہو گئے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جو 1 سال بعد میں بستر پر فوت ہوئے ہیں وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی کو آ کے بتایا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس بات پر تعجب کر لیتے ہو، أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ۔ تم تعجب کرتے ہو اس کے بعد پورے 1 سال رہے اور رمضان اس کو ملا ہے، اور یہ سال بھر کی سجدے، رکوع، روزے، فرمایا زمین سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک اس کی نیکیاں بن چکی ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ حسن عملہ۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے عمر لمبے ہیں اور نیکیاں بھی زیادہ ہے، تو ان کے درجات بھی بلند ہیں۔ قیامت کے دن ان بلند درجات کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فضاؤں میں انتہائی بلندی اور دوری پر چمکتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، تو صحابہ عرض کرنے لگیں گے تلک منازل الانبیاء، شاید وہ تو انبیاء کے درجے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لیا ہے۔ تو یہ درجات کو بلند کرنے کا موقع ہے، اور نیکیوں کو سمیٹنے کا۔ اپنی نمازوں میں سستی نہیں کروں،
ٹائم پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اور یہ ٹریننگ ہے عبادت کی. خالی بھوک پیاس برداشت کر لینا مقصود نہیں ہے. یہاں تو مصیبت یہ ہو چکی ہے، الاعیان والحفیظ رمضان میں اتنے زیادہ کھاتے ہیں، روزے کی ساری افادیت خراب ہو جاتی ہے. بعض اوقات جو ہے بیمار پڑ جاتے کھا کھا کے لوگ، مرغن چیزیں کھا کھا کے. تو اس طرح نہیں کرو. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، نفس کا خیال رکھو. لوگ کھا کھا کے مر جاتے ہیں، اور بھوک سے کم لوگ مرتے ہیں دنیا میں. بیماریاں بھی زیادہ کھانے کی وجہ سے آتا ہے. شریعت نے کیوں آخر ہم پر یہ پابندی لگا دیا؟ اس کا ایک خاص فلسفہ ہے. ماہرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ 30 دن سال میں بھوک پیاس برداشت کریں اور پیٹ کو خالی رکھیں تو خطرناک قسم کی جراثیم سے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو یہ معدے کی صفائی کا مہینہ ہے، اور اس میں معدے کو آرام پہنچایا جائے. معدے کو زیادہ مال ڈال کے خراب نہ کیا جائے. جب آپ اپنی چاہت، کھانے پینے کی چاہت کو روک دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو قابو کرنا سیکھیں. خواہشات ایک انسانی بشری کمزوری ہے، اور شیطان وہی سے حملہ کرتا ہے. لہذا اپنے خواہشات کو بند کرنے کی کوشش کریں. جس طرح وضو سے ظاہری صفائی ہوتی ہے، تلاوت سے دل و دماغ کی صفائی ہوتی ہے، اور روزے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے. اور جو بندہ روزے سے ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی، انکساری آتی ہے، تزکیہ نفس ہے. صرف معدے کی صفائی نہیں، دل و دماغ کی صفائی ہے، مسکنت کا ایک درس ہے، غمخواری ہمدردی کا ایک موقع ہے. اس کی چشم بصیرت دماغ کھل جاتی ہے، اس کے دور اندیشی اور اس کے ترقی اور حقائق اس کے لیے کھل جاتا ہے. اسی لیے لقمان حکیم نے کہا تھا کم کھاؤ تو اپنی دماغ درست رہو گے. زیادہ کھانا یہ کافروں کا کام ہے. والذین کفروا یأکلون کما تأکل الانعام، کافر لوگ 7 معدے سے کھاتے ہیں، اور یہ کافر ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں. جانور کو زیادہ ہی کھانا چاہیے تاکہ اس کے گوشت بڑھیں، دودھ زیادہ دے دودھ دینے والی جانور. لیکن انسانوں کے لیے جسم جتنا زیادہ پھول جائے اتنا ہی خطرے سے خالی نہیں ہے. کفا لابن آدم، حکیم الامت محمد الرسول اللہ نے فرمایا کفا لابن آدم لقیمات یقمن به صلبہ، ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جینے کے لیے، کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے. یہ زیادہ کھانا خطرے سے خالی نہیں. پھر جب بھوک لگ جائے نا تو اللہ کی نعمتوں کا اس کو شکر ہوتا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا احساس ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے کا اس کو ایک درس ملتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پیاس لگے ہوئے، بھوک ہے پھر بھی برداشت کر رہا ہے، یہ صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ برداشت انسان کے اندر آ جائے ساری نعمتیں اس کے لیے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں روزے کے جو فوائد ہیں اس سے پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم جل جلالہ ہمارے مہربان ہیں. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا آپ کو بھوک پیاس میں مبتلا کر کے، بلکہ آپ ہی کے خاطر اللہ نے یہ مقرر کیا گیا ہے تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے. کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، جو بھی عمل کرتا اس کو فائدہ پہنچا دنیا میں، لیکن روزے کا اجر ثواب میں ہی دوں گا. الصیام جنہ، اتنی بڑی فضیلت کہ روزے دار کے لیے جہنم ڈال ہو جائے گا. روزہ جہنم میں لے جانے سے روزہ سامنے آپ کو روک لیں گے.
فَإِذَا وہ کون سی روزہ آپ کے لیے ڈھال ہوں گے جو جہنم سے آپ کو روکیں گے؟ فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ، روزہ ڈھال وہ روزہ قابل قبول ہوں گے، آپ کے لیے مفید ہیں کہ روزے کی حالت میں وہ کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کریں، گالم گلوچ نہیں کریں، ظلم زیادتی نہیں کریں، زبانوں کی حفاظت کریں، ولا یجہل، کسی سے جاہلانہ سلوک اختیار نہیں کریں۔ فَإِن شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آ جائے، گالم گلوچ دیں، آپ کو برا بلا بات کریں تو اس کو بول دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، روزے کو میں خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ جب یہ کیفیت ہوگی آپ کی کہ روزے کے جو اصل فوائد آپ محفوظ فرمائیں گے، تو جہاں آپ کی زبان محفوظ ہیں تو آپ کے معدے بھی محفوظ ہیں، اور یہ آپ کے روزے آپ کے مشک عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ قیامت کے دن ہوں گے، اللہ رب العالمین روزے دار سے خوش ہوں گے۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے بھی خوشی ہوں گے، سب سے بڑی خوشی ایک تو افطاری اور عید کے موقع پر ہے، اور سب سے بڑی خوشی قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ملاقات کے موقع پر فرح بصومہ، مسلم اور نسائی کی روایت ہے، روزے اس کے اجر ثواب دیکھ کر بندہ بہت خوش ہو جائے گا۔ قیامت کے دن انبیاء بھی سفارش کریں گے مومنین کے لیے، اولیاء بھی کریں گے، حفاظ کرام بھی کریں گے، لیکن وہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں وہ قرآن اور جو آپ نے روزہ رکھا یہ روزہ آپ کے لیے سفارشی بن جائیں گے، آپ کو جہنم کے لیے ایک ڈھال بن جائیں گے۔ مسند احمد بن حنبل کی صحیح روایت ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن بندے کے لیے روزہ اور قرآن دونوں اس کے لیے ایک سفارشی ہوگا، جہنم کے لیے ڈھال ہوگا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے، دلنی الی عمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے نبی کچھ عمل بتلا دو تاکہ میں جنت میں چلے جاؤں۔ تو فرمایا علیک بالصوم، تم روزے کو لازم قرار دو، فإنہ لا عدل لہ، روزے کے برابر کی نیکی کوئی ہے ہی نہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جوان بوڑھے مرد عورت سب اس روزے کو رکھ سکتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ جوانوں کا کام ہے، لیکن یہ روزہ مومنین کے لیے ہر سال اور ہر عمر میں اللہ نے رکھا ہے۔ ان للجنت بابا یقال لہ ریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الجہاد ہے، باب الصدقات ہے، باب العفو رضا اللہ ہے، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، یدخل بہ الصائمون، روزے داروں کو اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا۔ فرائض روزوں کے پابند اور کثرت سے نوافل پڑھنے والوں کے لیے یہ جنت کے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے، جب سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے 8 دروازے بھی کیا کسی کے لیے کھولا جائے گا؟ کہا صدیقہ تمہارے ابو بکر صدیق کے لیے 8 دروازے کھولے ہوئے ہوں گے، ہر طرف سے آؤ بھگت ہوں گے، لیکن داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ کافر ہے جن کے بارے میں فرمایا وَلَن تُفَتَّحَ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے بند ہیں، جنت کے سارے دروازے بند ہیں، اور جنت تک پہنچنے کے لیے راستے میں جہنم کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، اسے جب گزر ہی نہیں سکتے، جنت تک پہنچنا ان کے لیے محال ہے۔ تو جنت تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، ڈائریکٹ ہمارے پاس جو ایندھن ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، وہ روزہ ہے، وہ نمازیں ہیں، یہ جہاد ہے، یہ صلہ رحمیہ ہے، اللہ سے آپ کو جڑا دیں گے۔ یہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین ہمیں بار بار فرشتوں کی ذریعے ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، آگے بڑھو، نیکیاں کرو، برائیوں کو چھوڑو، اپنی بری عادتوں کو چھوڑو، ورنہ بعض اوقات انسان کی
جو برائی ہے نیکیوں کو روک لیتی ہے، برائی نیکیوں کو روک لیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور بعض اوقات کلمہ واحدہ، ایک ہی جملہ اس کی زندگی بھر کی ساری نیکیوں کو مٹا کے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے، جنت کے بجائے جہنم کی گہرائی تک جب کفریہ بیان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر عمل اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، ہر روزہ دار کے روزہ قبول نہیں ہے، ہر نمازی کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، روزے رکھے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں۔ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، رات کو جاگے ہوئے ہیں لیکن کوئی اجر ثواب نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے، گیمز میں لگے ہوئے، میوزک سن رہا ہے، رمضان میں بھی جو ہے تراویحیں چھوڑ کر کرکٹ، لہو لعب اور قیام اللیل چھوڑ کر کاروبار، دنیا داری میں جھوٹ گھسوٹ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں ان کو، کوئی خوف نہیں۔ ان لوگوں کے لیے رمضان کا آنا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کن کے روزے قبول ہیں، کن کے عبادات قبول ہیں؟ جن کے عقیدے صحیح ہوں، شرک نہ ہو، اللہ کے ذات اور صفات کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہو۔ آپ انتہائی خوش نصیب ہیں، آپ کے ہاں شرک کے راستے کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ اور یہ کہہ دینا اللہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتا ہے، کسی بزرگ سے، ولی سے، نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، اے رسول اللہ میرے حالت پہ رحم فرما، کرم فرما، میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ اور روزے کے آیات کے درمیان میں اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، یہ دعا قبول کرنے کے ایام ہیں۔ ادعونی استجب لکم، پکارو مجھ سے میں دعا قبول کرتا ہوں۔ تو کہتا نہیں ہم تو اللہ سے ڈائریکٹ سوال ہی نہیں کر سکتے، اللہ ہماری سنتے ہی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم و کریم کائنات میں ہے؟ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا فی سعید واحد، لمبی حدیث کے آخر میں سارے اولین آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائے، ثم سألونی، ہر ایک نے اپنے سوالات میرے سامنے رکھے، مجھ سے مانگے سب کو میں دیتا جاؤں، تو لا ينقص فی ملکی، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوں گے۔ ابرہ، سوئی سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر میں کمی نہیں ہوتی، میرے رحمت کے خزانے میں تم سب کو دینے سے کمی نہیں ہوتی۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، وہ جلیل ہے، غفور الرحیم ہے، اس کو چھوڑ کر بے بس، لاچار، فقیر، مسکین، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تعریفوں والے بے نیاز ہستی کو چھوڑ کر فقیروں کو پوچھ رہے ہیں، ان کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ یہ روزہ وسیلہ ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کلمہ توحید وسیلہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تلاوت کلام پاک وسیلہ ہے، اس کے بعد دعائیں مانگو۔ یہ صدقات و خیرات بلا اور وبا اور بیماریوں کو ٹالنے کے لیے وسیلہ ہے۔ یہ صدقات و خیرات آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے قبر کی حدت، گرمی کو ٹھنڈک پہنچانے کا یہ وسیلہ ہے۔ اور یہ سارے اللہ کو جو ولی پہنچے ہوئے ہیں وہ بے خوف ہے، پرامن میں ہے، وہ دنیا کے غموں سے آزاد ہے، وہ مستریح، وہ مستراح ہے، راحتوں میں ہے، وہ دنیا کے غموں میں سے آزاد ہے۔ ہم مصیبت میں گھیرے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا طریقہ بتا دیا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی دنیا آخرت کو کامیاب بنانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں خالص لوجہ اللہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، بدعات خرابات سے
اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اوپر بھی مسلح ہے مردوں کے لیے، ساتھی اوپر بھی تشریف لے جائیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں یہ شرط ہے، اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دو، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ ہاں میں فلان کا کتا ہوں، میں فلان کا فقیر ہوں، میں فلان کا یہ ہوں، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے فقیر ہو تم، اس کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دو۔ وہ محسن، اور وہ نیک عمل کرنے والے ہو۔ نیک عمل پیر فقیر نہیں بتا سکتے، نیک عمل محمد الرسول اللہ بتاتا ہے۔ جو عمل اللہ کے نبی نے بتایا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ہمارے لیے قیامت کے دن وسیلہ کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی عمل کرے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔